جی سر، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہے؟ تلاوت قرآن کے 40 فائدے۔ تو تلاوت قرآن کے 40 فائدے، تو آپ بولیں گے بھائی 40؟ تو میں ابھی اسکرین شیئر کرتا ہوں اور ہم بات کرتے ہیں۔ یس، شیئر ہو رہا ہے نا اسکرین؟ یس اسکرین سر، آ رہا ہے نا؟ جی جی آ رہا اوکے، ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں اپنا ویڈیو بند کرتا ہوں تاکہ پوری توجہ آپ کی اس طرف رہے۔ تو تلاوت قرآن کے 40 فائدے، صرف 40 کیوں؟ بے شمار فائدے ہیں ماشاءاللہ۔ اور قرآن سب سے افضل ذکر ہے، اور ذکر کے 70 سے زیادہ فوائد تو ابن قیم رحمہ اللہ نے گنائے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 منٹ میں 70 گنا دوں۔ لیکن ذکر افضل ہے یا قرآن، یہ بھی ایک بحث چھڑ سکتی ہے۔ تو اہل علم کا، یعنی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل ذکر قرآن کریم ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جان لو کہ قرآن کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے، بشرطے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو کسی چیز کا عام طور پر افضل ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ وہ ہر حال میں افضل ہو۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر حال میں صرف قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہیں گے ہم، نہیں۔ طور پر اچھا، اب ایک سیکنڈ۔ آلرائٹ، تو میں نے میوٹ کر دیا سب کو، ٹھیک ہے۔ تو کسی چیز کا مثال کے طور پر رکوع اور سجدے میں تسبیح قرآن پڑھنے سے اور لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہنے سے افضل ہے۔ اسی طرح نماز کے آخر میں آپ التحیات پڑھیں گے یا اس کے بعد کی دعا پڑھیں گے، جو کہ قرآن پڑھنے سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے جو ہے نا متعلقہ اذکار پڑھنا چاہیے، لیکن عام طور پر سب سے افضل ذکر وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور ذکر کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، استغفار بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ ضروری تلاوت و اذکار کے بعد وہ ذکر کیجئے۔ فرض کیجئے آپ قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تو ضروری تلاوت تو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ ذکر کیجئے جس میں آپ کا دل لگے، جس میں آپ اللہ سے قریب محسوس ہوں، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہو، وغیرہ۔ ذکر کے فائدے جیسے میں نے کہا، ابن قیم نے تو 70 فائدے گنائے ہیں، تو میں جلدی جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ذرا ایک جھلک تو دیکھ لیں آپ کہ ماشاءاللہ انہوں نے کتنے فائدے گنے ہیں۔ شیطان کو دور بھگاتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، دل سے فکر کو دور کرتا ہے، دل میں خوشی پیدا کرتا ہے، دل اور جسم کو طاقت دیتا ہے، دل اور چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، عزت و وقار عطا کرتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ احسان یعنی مراقبہ، یعنی احسان کی کیفیت یعنی ایسا جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اس کے قریب کر دیتا ہے۔ توبہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، علم کے دروازے کھولتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں بٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو یاد کرتا ہے، دل کو زندگی بخشتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے، دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، بندے اور رب کے درمیان دوری کو ختم کرتا ہے، اور مصیبت میں ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے، آسانی میں یاد کرنے والا مشکل میں یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے نجات دیتا ہے، سکون، رحمت اور فرشتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے، زبان کو غیبت اور برائی سے بچاتا ہے۔ یعنی ذکر کی محفلیں فرشتوں کی محفلیں ہیں۔ ذکر کرنے والا خود بھی خوش ہوتا ہے، دوسروں کو خوش کرتا ہے، قیامت کے دن شرمندگی سے بچاتا ہے، تنہائی میں ذکر ہونے والا قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا، ذکر اللہ کی محبت اور قرب دلاتا ہے، سب سے آسان، بہترین اور اعلیٰ عبادت ہے، جنت کے پودے اگاتا ہے، ایسے انعامات دیتا ہے جو دیگر اعمال کو نہیں ملتے، مستقل ذکر بھولنے سے بچاتا ہے، غفلت سے بچاتا ہے، ہر حال میں کر سکتے ہیں آپ اس کو، چاہے بستر میں ہو، بازار میں ہو، سفر میں ہو، آرام میں ہو،
دنیا میں، قبر میں، قیامت میں روشنی ہے، تمام امور کا اصل ہے، دل کے خلا کو صرف ذکر سے بھرا جا سکتا ہے، یعنی دل میں ایسی خالی جگہ ہے جو صرف سے بھرتی ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، غم کو دور کرتا ہے، غفلت سے جگاتا ہے۔ ذکر ایسا درخت ہے جس کا پھل علم و مقام ہے، ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ غلام آزاد کرنے، صدقہ دینے اور جہاد کے برابر ہے، بعض صورتوں میں شکر کی بنیاد ہے۔ سب سے معزز عزت والے وہ ہیں جن کی زبانیں ذکر سے تر رہتی ہیں۔ دل کی سختی کو صرف ذکر پگھلا سکتا ہے، دل کی شفا ہے، اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، برکتیں لاتا ہے۔ اللہ اور فرشتے ذکر کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ جو دنیا میں جنت چاہے وہ ذکر کی محفلوں میں ہو۔ ذکر کی محفلیں فرشتوں کی محفلیں ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں پر فخر کرتا ہے، مسلسل ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض کا جو ہے نا تمام اعمال ذکر کے لیے مددگار ہیں، جس کے پاس ذکر زیادہ ہو اس کی عبادت بہتر ہوتی ہے۔ یہ 54 نمبر میں اس کا جو ہے نا شور نہیں ہوں، سو آئی ول ڈیلیٹ دیٹ، مگر یہ کہ ذکر نفاق سے بچاتا ہے، ذکر نفلی اعمال کا نعم البدل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر اطاعت الہی میں سب سے زیادہ مددگار ہے۔ ذکر کرنے والی زبان فضول باتوں برائی سے بچتی ہے، ذکر کفر سے بچاتا ہے۔ منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یعنی گویا نفاق کا اپوزٹ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ذکر کی جگہ قیامت کے دن گواہی میں اضافہ کرتی ہیں، ذکر شیطانی وسوسوں کے طوفان کو روکتا ہے، ذکر شیطان کے حملوں کے مقابل ڈٹاتا ہے، روحانی حوصلہ دیتا ہے، اور وغیرہ۔ تو بعض نے اس کے 70 بنائے ہیں، بعض نے 53 فائدے لکھے ہیں، بعض نے 100 فائدے لکھے ہیں جو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا تلاوت قرآن سب سے افضل ذکر ہے، ذکر سے افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی توفیق دے۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر دیا تھا قرآن سب کے لیے، اس میں بھی ہم نے 20 فائدے یا 20 چیزیں گنائی تھیں، ٹھیک ہے، خاص کر غیر مسلم کے لیے، چونکہ وہ غیر مسلم کے لیے اس کا ٹارگٹ تھا۔ اس میں فضیلت، یعنی قرآن کا لیکچر کیا تھا؟ قرآن سب کے لیے، قرآن ہر ایک کے لیے، سب کے لیے نہیں، ٹائٹل تھا قرآن ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے، قرآن ہر ایک کے لیے، یعنی میں بیچ بیچ میں اس کو لائیو کریکٹ بھی کر رہا ہوں، اس کا قرآن ہر ایک کے لیے یہ ٹائٹل تھا اس کا۔ اور یہ ٹائٹل اس میں جو ہے نا غیر مسلم کو آپ کیسے پیش کریں گے، تو اس لیے اس میں نے فضیلت، ثواب وغیرہ کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مسلمان کے لیے بھی وہ 20 نکات بہت اہم ہیں۔ جیسے قرآن کامیابی کی کتاب ہے، یعنی تلاوت کے فائدے کیا ہیں؟ کامیابی ہے، اور صحابہ کرام صرف 50 سال میں سپر پاور بن گئے، ہر میدان میں زندگی میں کامیابی بننے والی صفات جو ہے وہ عادات کو پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی یعنی بیسٹ سیلر کتاب ہے، اور سب سے مستند یعنی قابل بھروسہ کتاب ہے، اوتھینٹک ہے، اس کے موضوعات مختلف ہیں، اور کھلے چیلنج کے باوجود کوئی ایسی کتاب نہیں لا سکا۔ یہ ایسی کتاب ہے جو براہ راست جس میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اور ایسی آفاقی کتاب ہے یعنی سب کے لیے ہے، اور کسی چیز پر بند کر کے یقین کرنے کے بجائے سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ اس سے روحانیت، امن و سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ڈپریشن، الجھن اور ذہنی مسائل کے لیے قرآن بہترین حل ہے، اور ایک جامع کتاب ہے جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پیش کیا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آل ڈائمینشنز آر دیر۔ یہ کتاب زمین پر بسنے والے سب سے بہترین انسانوں کے ماڈلز دیتی ہے، اور میں دنیا میں کیوں آیا، موت کے بعد کہاں جاؤں گا جیسے بالکل فنڈامنٹل کویسچنز کے بہترین اور مؤثر جواب اور صحیح جواب قرآن دیتا ہے، اور اس میں بہت سارے معجزات اور تاریخی حقائق موجود ہیں، اور مستقبل میں آنے والی خبریں ہیں، اور یہ اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے، اپنے رب کے بارے میں جاننے کے لیے بہترین کتاب ہے، کمزوریوں اور برائیوں سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، وغیرہ، یہ ہم نے اس میں پیش کیا۔ تلاوت کے 5 بڑے مقاصد یا فائدے بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، میجر گروپس، ہاں، اور ہم نے مختلف طریقے سے اس کو کور کیا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا ایک میجر گروپ 5 جو ہے نا بعض علماء نے کیے ہیں، تو میں نے یاد رکھنے کے لیے اس کو کیا ہے، پھر ہم نے 7 بھی کیے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو پکچر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ صرف 40 فائدے نہیں، بے شمار فائدے ہیں قرآن کے،
تو 5 بڑے جو مقاصد یا فائدے ہو سکتے ہیں، ایک ہے ثواب. یہ تو بالکل سب کے لیے کامن ہے، نہیں سب کے نظر ذہن میں، ہمارے پاس خاص کر غیر عربوں کے پاس یہ ایک ہی چیز ہے، قرآن کیوں پڑھنا، ثواب ملے گا. یہی ایک ہے، کیونکہ سمجھ میں تو آتا نہیں، حالانکہ سمجھنا چاہیے، فرض ہے. اور دوسرا علم ہے سمجھنے کے بعد، اور علم کے بعد عمل ہے. ظاہر ہے کہ میں نہیں جانوں گا تو پھر کس پہ عمل کروں گا، اور کیا عمل کروں، یہ قرآن سے ملے گا مجھے. تو علم ہے، عمل ہے، اور شفا ہے، دلوں کی شفا ہے، شبہات اور شہوات کی شفا ہے اس کے اندر، اور مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے، سرگوشی، خاموش بات چیت. یہ تو یہ جو ہے 5 بڑے مقاصد بعض علماء نے بیان کیا، اور بڑے اچھے ہیں یاد رکھنے کے لیے: ثواب، علم، عمل، شفا، مناجات. ٹھیک ہے، ثواب، علم و عمل، شفا و مناجات. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں ہمارے 40 فائدوں کی طرف. تلاوت قرآن کے 40 فائدے، اس کو ہم نے 7 بڑے گروپس میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے، 7 بڑے گروپس میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے اطاعت و ثواب، جیسے کہ، اور دوسرا علم. ٹھیک ہے. تیسرا روحانی تعلق، خاص اس پر ہم نے بات کی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ پہلو بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح اسٹرانگ کیا جائے. پھر دل کی صفائی، پاکیزگی، اخلاقی تبدیلی، اس کا اثر اخلاق میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جذباتی سکون اور اطمینان، شفا میں بھی لے سکتے ہیں آپ، اوپر کے 4 اور 5 شفا کو آپ کر سکتے ہیں اس کو. اور حفاظت و شفا، ٹھیک ہے، یہ فزیکل بھی آتا ہے اس میں، اور قیامت میں اس کے فائدے. ٹھیک ہے. تو اب ہم ایک ایک کو لیں گے، اطاعت اور ثواب. ٹھیک ہے. تو میں جو تلاوت کروں گا اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، یہ تو مشہور حدیث ہے. تو بعض چیزیں میں فاسٹ جاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اسے ایک کے بدلے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2، میں اسے اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے پڑھتا ہوں، تو یہ فائدہ ہے کہ میں اس کے اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے. میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی نصیحت پر عمل کا فائدہ ملے گا مجھے. کیا آپ نے فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. اسی طرح آپ نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں، اور طرح طرح سے ہمیں انکریج کیا ہے. جیسے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہر روز وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے 2 بڑی اور قیمتی اونٹنیاں لے آئے، بغیر کسی گناہ اور رشتہ توڑنے کے. جیسے آج جو ہے نا، رولز رائس یا مرسیڈز 2 بڑے زبردست آپ کو ملیں، تو صحابہ کرام، یا 2 پلینز، پرائیویٹ جیٹس، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسجد جا کر اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھنا ہے، پڑھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اسی طرح جتنی آیتیں پڑھو اتنی ہی قیمتی ہیں. تو سبحان اللہ، آپ نے کیسے جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کتنی اہم ترین جو ہے چیز ہے تلاوت پڑھنا. اسی طرح آپ نے فرمایا، اور یہ بھی بہت دلچسپ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ کیا نہیں پڑھ سکتا 1/3، 1/3؟ صحابہ نے عرض کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کیف یقرأ ثلث القرآن، یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. تو دیکھیے کتنا آپ نے انکریج کیا ہے ایون صورتوں کو پڑھنے کے لیے. میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جو قرآن پر توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تاکہ میرا فائدہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرا شمار جو ہے نا ایسے لوگوں میں نہ ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کی آیت ہے. اور قرآن کو چھوڑنا
جو ہے قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کو چھوڑنا ہے، یعنی ایمان نہیں رکھنا، قرآن کو چھوڑنا ہے، نہیں پڑھنا، قرآن کو چھوڑنا ہے، نہیں سمجھنا، قرآن کو چھوڑنا ہے، نہیں عمل تدبر غور و فکر کرنا، قرآن کو چھوڑنا ہے، نہیں پھیلانا، قرآن کو چھوڑنا ہے، نہیں عمل کرنا، قرآن کو چھوڑنا ہے، یعنی چھوڑنے کے مختلف درجات ہیں علماء نے کہا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں، یعنی مفہوم ہے کہ کوئی قرآن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں، یعنی جس کے اندر قرآن کا کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایسے جیسے برباد گھر ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم کہہ رہا ہوں میں فائدہ یہ ہے کہ میں پڑھوں گا تو بہترین انسان بنوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جب میں پڑھوں گا تبھی تو سیکھوں گا، نہ پڑھوں گا نہیں تو سیکھوں گا کیا؟ اور اس کے ذریعے سے مجھے دنیا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بلند کرتا ہے، قرآن کے ذریعے امت کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا، جو چھوڑیں گے ان کو گرا دے گا، اور جو پکڑیں گے ان کو اس کتاب کے ذریعے بلند کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوسرا بڑا ایریا لیتے ہیں، علم، فہم اور کامیابی کا۔ میں اسے علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ اسلام مجھ پر واضح رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ نے جو چیز سکھائی ہے، رحمان نے، جس کی رحمت میں جوش ہے، شدت ہے، ایک زبردست دھواں دار بارش کی طرح جو آ رہی ہے رحمت، اس نے قرآن سکھایا ہے۔ تو اس میں جو علم ہے وہ کوئی علم ایسا نہیں دے سکتا۔ میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے ڈائریکٹ رہنمائی ملے۔ کس وقت کے لیے؟ اس لمحے، اس دن اور زمانے کے لیے۔ ہم مسلسل پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کو معلوم ہوگا ارے یہ تو میں سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ وہ راستے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ میں اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کی آیاتوں پر غور و فکر کریں۔ اور دوسرا غور و فکر کریں، اس کے بارے میں بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نازل اس لیے کیا۔ تو میں کس لیے پڑھتا ہوں، اس انداز میں نے اس کو پیش کیا ہے یہاں پر کہ میں اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو یعنی یہ سب فائدے ہیں، جب میں غور و فکر کروں گا تو مجھے اس کا مقصد جو ہے نا حاصل کرنے میں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے، یعنی اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے، غور و فکر کا نتیجہ کیا ہو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی صرف غور کر کے کوئی کیمسٹری فزکس کی کتاب واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ غور و فکر مجھے اس درجے تک لے جائے کہ میرا دل اس سے اثر لے اور اس کے نتیجے میں اللہ سے محبت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو اور اللہ سے امید پیدا ہو، اور وہ مجھے وہ محبت، خوف اور امید اور وہ سمجھ مجھے عمل پر آمادہ کرے، سبق لینے پر آمادہ کرے، نصیحت حاصل کرنے پر آمادہ کرے۔ ایسا تدبر چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ تدبر کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ تذکر میں بدلے، تذکر یعنی نصیحت حاصل ہو۔ میں اس کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں قرآن کے ٹاپک سے آشنا ہو سکوں، تاکہ میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، جیسے لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے کیسے نمٹا جائے وغیرہ، قرآنی ہدایات اور تعلیمات کو سامنے رکھ کر کام کر سکوں۔ جب میں تلاوت کرتا رہوں گا، سمجھتا رہوں گا، غور کرتا رہوں گا، تو مجھے پھر وہ آیتیں یاد آتی رہیں گی دنیا میں ایکٹ کرنے کے لیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے،
اس کو ویسے میڈیکل مینول یاد نہیں رہتی، وہ حفظ نہیں کرتا میڈیکل مینول کو، لیکن اس کو جتنے مرض ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، اور جتنی دوائیں ہیں وہ بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ اس کے سامنے جا کر اپنا مرض بیان کرتے ہیں تو مرض کی تو وہ اس کے دماغ میں پورا مرض کی شناخت گھومتے رہتی ہے، اچھا ان کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوائیں گھومتی ہیں۔ تو ہمارا ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو ہمارا قرآن سے تعلق اگر مضبوط ہو جائے تو جیسے جیسے دنیا میں مسئلے پیش آئیں گے ویسے ویسے آیتیں ذہن میں آئیں گی، مضمون ذہن میں آئے گا۔ ہی حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو قرآن کا مضمون ذہن میں آئے گا، اچھا اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں ایسا حل بتایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت و رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے للمسلمین۔ میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو کیسے دعوت دی، تاکہ میں بھی دوسروں کو کیسے پیش کروں دعوت، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اصلاح کے لیے دعوت کے لیے دونوں صورتوں میں مجھے یہ معلوم ہو کہ انہوں نے کیسے ایڈریس کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسلمانوں کو، یعنی بنی اسرائیل جو مسلمان تھے اس دور کے، ان کو کتنے ایڈریس کیے، کتنا سمجھایا طرح طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں انبیاء جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ تو جب ہم ان کے قصے، ان کی باتیں جب ہم پڑھیں گے، اس کو ڈائجسٹ کریں گے، اس پر غور کریں گے، تو پھر مجھے وہ ماڈلز ملیں گے کہ میں کیسے لوگوں کے سامنے دعوت کو پیش کروں۔ میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پوری بصیرت کے ساتھ اس کی طرف دعوت دوں، یعنی قرآن کی طرف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اسلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، آپ کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، یعنی پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو مجھے فالو کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کی طرف اس طرح بلا رہے ہیں، علی بصیرہ۔ تو میں اگر اس ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوں، جو کہ ہونا چاہیے، تو مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ میں اسے کامیابی کی کنجی حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، یعنی سکسیس کیز جو ہے قرآن سے ملیں گی، جیسے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، مثبت رویہ، گریٹیٹیوڈ ہے، شکر گزاری، کنسسٹنسی ہے، استقامت ہے، ڈسپلن ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، بات چیت کی مہارت، یہ ساری چیزیں آپ کو، لیٹرل تھنکنگ ہے، سب چیزیں جو ہے نا آپ کو قرآن کریم سے ملیں گی، بشرطے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث عربی میں جو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ اور واقعہ جو ہے نا لمبا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ اس کو گمراہ ہو جائے گا۔ بس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تو ہدایت پر جو ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دنیا میں بھی سچی کامیابی اسی کو ملے گی، اور آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ڈفرینٹ ایریاز ہیں۔ اب ہم تیسرا میجر کیٹیگری آتے ہیں، اللہ سے روحانی تعلق بڑھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے۔ میں اسے دعائیں مانگتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے کورس کو دیکھا ہو، ایسک، ایویلویٹ، پلان، پروپیگیٹ، یعنی ہر آیت سے آپ دعا نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گویا میں اور ہر آیت سے دعا نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر آیت عمل کے لیے ہے، اور اس عمل کے لیے دعا شروع کر سکتے ہیں۔ اور بعض تو ڈائریکٹ دعائیں ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اور کتنے ربنا ہیں، کتنے ربی ہیں قرآن کریم میں، لیکن ہر آیت سے بھی آپ دعا نکال سکتے ہیں۔
جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، ہم کہیں گے اللہ مجھے جو ہے نا اس کو ایسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بدکاروں کی صفات بیان کی، ان کا انجام بیان کیا ہے، میں کہوں گا اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی صفات سے اور ایسے انجام سے بچا۔ تو گویا مناجات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو سیکریٹ اور دعائیں مانگتے ہوئے میں پڑھتا ہوں اس کو، میں اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ واٹ این آنر، کیا عظیم الشان تکریم ہے یہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور بہترین ذکر جیسا ہم نے دیکھا اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ کے قرب کے حوالے سے جو ہے نا ایک بہترین حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ان من الناس کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ اہلین من الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قرآن والے ہیں، ہے نا، قرآن پڑھانے والے ہیں، جو اللہ والے اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ تو وہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ زبردست جو ہے نا قرآن کا فائدہ ہے۔ میں اسے عبادت کا شوق بڑھانے کے لیے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب میں اس کو پڑھوں گا اللہ کی صفات جو ہے نا وہ ذہن میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ذہن میں آئیں گی، آخرت ذہن میں آئے گی، تو میرا عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا اور دعوت دینے کا اور زکوٰۃ دینے کا، انفاق کرنے کا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا، ساری عبادات کا شوق بڑھے گا۔ میں اللہ کی صحبت میں رہنے کے لیے پڑھتا ہوں، جیسا ابھی فرمایا کہ حدیث میں کہ وہ قرآن والے لوگ ہیں، یہی اللہ کے اہل اور خاص بندے ہیں۔ قرآن والے یعنی خشوع و خضوع اور آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے، اس کے وعدے اور وعید پر ایمان لانے والے، اس کے احکام پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ قرآن میرے دل کی بہار بن جائے، اور اس کے لیے ہم نے وہ 4 دعائیں اس میں جو ہے نا یہ دعا تفصیل سے ذکر کی، جس میں اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کا حوالہ ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمت احدا من خلقک واستأثرت به فی علم الغیب عندک۔ میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ پورا لیکچر ہے۔ تو اس میں کیا سوال ہے اس دعا میں؟ سارے اللہ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی۔ تو یہاں گویا 4 فائدے ہیں۔ قرآن پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو گے تو قرآن دل کی بہار بن جائے گا، سینے کا نور بن جائے گا، غم کو دور کرنے والا بن جائے گا، پریشانی کو ختم کرنے والا بن جائے گا۔ غم ماضی کا ہوتا ہے، پریشانی فیوچر کی ہوتی ہے، فکر یعنی فکر و پریشانی تو فیوچر کی، تو چاہے ماضی کا غم ہو، فیوچر کی پریشانی ہو، یہ سب۔ اور اس کی یہ دعا ایسی اہم ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم یہ کلمات سیکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جس نے انہیں سنا وہ سیکھ لے۔ کون سا؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، یہ پوری دعا جو ہے اس کو سیکھ لے آپ نے فرمایا۔ تو یہ بہت اہم دعا ہے، اور اس کا ہم نے وہ ایک لیکچر میں قرآن کی 4 دعائیں وہ جو ہے نا آپ ضرور قرآن کی مطلب قرآن سے قریب ہونے کی، قرآن سے استفادے کی، قرآن کی مطلب قرآن کے اندر نہیں یہ دعا، یہ حدیث میں ہے لیکن قرآن سے متعلق ہے۔ تو اسی میں جو ہے جیسے ہم نے کہا اس کے 4 فائدے ہم کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم نے 2 کہا ہے، یا دوسرے بھی دوسری جگہ ہیں کہ قرآن میرے سینے کا نور بن جائے، یعنی مجھے صحیح سمجھ آئے، سکون آئے، روحانیت آئے۔ اچھا، میں اسے دوسروں کے ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم پر سکینت نازل کرے۔ اس میں بھی 4 فائدے ہیں آپ کو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ جمع ہوں گے کسی اللہ کے گھر میں، اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، تو ان پر کیا ہوگا؟ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوگی، رحمت نہیں سکینت نازل ہوگی۔ سکینت یعنی سکون ہے، ان پر سکینت نازل ہوگی، اترے گی، اور غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس والوں کے پاس کرتا ہے۔ تو یہ 4 زبردست، اچھا یہ فائدے اس وقت ہیں جب آپ مل کر پڑھیں، تو مل کر پڑھیں
یعنی آپ کیا کریں، ایک دوسرے کو سکھائیں. بھائی میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں، چاہے وہ تجوید کا کریکشن ہو یا روانی ہو یا فہم ہو، کہ بھائی ٹھیک ہے میں جو ہے نا ترجمہ کرتا ہوں، الحمد ساری تعریف للہ اللہ کے لیے رب. اب آپ پڑھیں، بھئی آپ پڑھیں الرحمن الرحیم، آپ ترجمہ کریں، آپ ترجمہ کریں مالک یوم الدین. ترجمہ کریں کہاں سے؟ خود سے نہیں. جو ترجمہ دیا ہوا ہے پہلے اس کو سیکھ لیں اور ترجمہ دہرائیں. اس لیے کہ ہم علماء کرام نہیں ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں. قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو کئی سال علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جو ترجمہ علماء نے دیا ہے اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہی ترجمہ ہم دہراتے ہیں. تو ہم کہیں گے ترجمہ دہرائیں. تو یہ جو ترجمہ دہرانا سیکھنا ہے، ایک دوسرے کو سکھانا ہے، یہ ایسا زبردست کام ہے. اکیلے بیٹھیں گے تو آپ کی یہ 4 اسپیشل چیزیں نہیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کی سکینت، آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 1 گھنٹہ بیٹھے تو 1 گھنٹہ سکینت اترتی رہے گی، رحمت ڈھانکی بھی ہوگی، فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا رہے گا ہمارا. کیا بڑا آنر ہے، کیا زبردست فائدے ہیں ان کے لیے جو مل کر قرآن پڑھیں. اور مل کر پڑھنے سے کئی فائدے ہیں. جو ہے نا شیطان آپ کو یعنی توڑ نہیں سکتا. اکیلے رہیں گے تو 2 دن پڑھیں گے، تیسرے دن جو ہے نا وہ ڈراپ کرا دے گا، کہیں بزی کر دے گا. لیکن ٹیم ہوگی تو جو ہے نا ریگولر ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم چوتھا میجر ایریا آ رہے ہیں، دل کی پاکیزگی، قلبی تطہیر، یعنی دل کی پاکیزگی اور اخلاقی تربیت کے لیے. تو میں اپنے دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن پڑھتا ہوں. دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ ایک تو شکوک ہے، یعنی یا کمزوری ہے ایمان کی، اور دوسرا شبہات ہیں، شہوات ہیں. شہوات، شکوک شبہات ایک ہی بات ہے. شہوات یعنی جتنے بھی غلط بیماریاں ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، غلط خواہشیں ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی امراض کی شفا ہے. وہدی و رحمہ، یہ سارے فائدے ہیں. یہاں بھی آپ جو ہے نا فائدے گنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو شفا کہا ہے، اس سے بڑی شفا، اس سے بہتر فارمولا کوئی نہیں لا سکتا دنیا میں. جب اللہ نے کہا کہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا ہے، یعنی شفا کس کی؟ ایمان کی کمزوری کی. ایمان بڑھانا ہے. قرآن کریم ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان بڑھانا ہے تو قرآن کی آیات ہیں. یہ زبردست فارمولا ہے. شفاء لما فی الصدور، الٹیمیٹ فارمولا ہے. ٹھیک ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ دوسری بھی بیماریوں کا زبردست علاج ہے، چاہے وہ حسد ہو، تکبر ہو، ریاکاری ہو، جو بھی ہو. میں اسے دل کی سختی کے علاج کے لیے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ میرے دل کو سکون ملے، دل کو زندگی ملے. دل کی سختی کا علاج اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہترین آیت ہے یہ. اس پر بھی ایک پورا یعنی بہت باتیں کی جا سکتی ہیں. کیا میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا، ہمارا ایک دوسرا لیکچر ہے، اس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایک ایسی کتاب جو ہم آہنگ ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، جس کے مضامین میں، اور یعنی جس کی باتیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی ذکر کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، جو ہے نا ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی مائل ہو جاتے ہیں، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یعنی ایسا ہونا، یہ گویا دل کا نرم پڑنا، کھالوں کا نرم پڑنا، رونگٹے آنا، یہ اللہ کی ہدایت ہے. اس کے ذریعے جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ ایک تعویل ہے اس کی علماء کے نزدیک. دوسرا یہ کہ یہ ذالک ھدی اللہ سے مراد یہ قرآن ہے اور قرآن کے یہ اثرات ہیں. یا علماء نے یہ بھی کہا کہ جس کے اوپر یہ اثرات آئیں تو گویا اس پر ہدایت کا اثر ہو رہا ہے. جب اس کے اوپر یہ اثر ہو، رونگٹے کھڑے ہوں، کھالیں نرم ہو جائیں، دل جو ہے ادھر مائل ہو جائیں، تو گویا اس پر ہدایت کا اثر ہو رہا ہے، وہ ہدایت قبول کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے اثرات مختلف طریقے سے بتائے ہیں، جیسے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں وغیرہ. میں اسے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سکھائے
اور میری تربیت کرے. کیوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وہ قرآن تھے، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو میں تھیوری پڑھوں گا تو یعنی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں تلاوت کی، جس کے اثرات آپ کی زندگی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو اس طرح تیار کیا، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے، حکم پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. تو انشاءاللہ میرے اندر اس کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے گا، کیونکہ ہم کو تو فالو کرنا ہے نا. فتبعونی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو یہ فارمولا جو ہے نا، یہ جوائنٹ فارمولا ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ کہ نہیں قرآن الگ چیز ہے اور یہ اتباع الگ چیز ہے. نہیں، یہ پورا ایک جوائنٹ فارمولا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس فارمولے پر عمل کرتے تھے. میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اللہ مجھے دین پر ثابت قدم رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، تو میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور کافروں نے کہا اس پر قرآن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ ہم اس سے تمہارے دل کو مضبوط کریں، اس پر جمع دیں. اوکے، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل اس پر جم جائے ایک ایک باتوں پر. تو ہم بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، ریگولر اسٹڈی کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. اب ہم پانچویں میجر کیٹیگری پر آتے ہیں، جذباتی شفا اور سکون. میں اسے سکون حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. اور ہم نے بتایا نا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن ہے. اور پھر ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نور بھی، ان کا گھوڑا بدک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر دوسرے صحابی نے یا انہی نے ذکر کیا کہ بہرحال ایک نور دیکھا میں نے آسمان کی طرف، تو فرشتوں کی طرف اشارہ تھا وہ. یا پھر جو ہے دوسری حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ سکینت ہے جو نازل ہو رہی تھی قرآن جب تم پڑھ رہے تھے. تو قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے، چاہے وہ یہ تو اکیلے پڑھ رہے تھے نا یہ صحابی. تو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات، طرح طرح کے اندھیرے، ہر قسم کے شکوک کے اندھیرے، شبہات کے اندھیرے، اس کو وہاں سے نکالے اللہ تعالیٰ ہم کو اور نور کی طرف لے جائے، ایمان اور عمل صالح کا نور وغیرہ. میں اسے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن اور اپنی تقدیر پر ایمان بڑھانے کے لیے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں. کون سے ایمان؟ ہر ڈائریکشن میں، جو ایمانیات کا ہر ایریا جو ہے نا، سب میں ایمان انشاءاللہ زیادہ ہوگا اگر ہم اللہ کی آیات کو پڑھیں، اس پر غور کریں. میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن، اس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں، لہٰذا اس کو پکڑے رہو، تمسکو بھی، مضبوطی سے پکڑ لو. یہ صحیح ترجمہ ہوگا، تمسکو بھی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تہلکوا بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی ہلاک نہ کیے جاؤ گے. تو میں اس کو ریفریز بھی کر سکتا ہوں کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے. اب ہم چھٹا میجر ایریا لیتے ہیں، حفاظت کا. میں اپنی جسم کی بیماریوں کے لیے پڑھتا ہوں، اور اس میں قرآن میں شفا ہے جسم کے بیماریوں کے لیے بھی. اور اس میں آپ نے احادیثیں سنی ہوگی، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، سورہ فاتحہ کا نام شفا ہے، آیت الکرسی میں شفا ہے، اور بھی آیتوں میں شفا ہے. تو اس کے لیے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں اسے سمجھوں اور اس کی پیروی کروں، تاکہ مجھے ہر سزا سے نجات ملے. سب سے اہم ہے کہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے. میں اسے سچائی اور نیکیوں میں مصروف رہنے اور باطل و برائی سے دور رہنے کے لیے پڑھتا ہوں. ظاہر ہے کہ جب میں قرآن میں زیادہ اپنا ٹائم لگاؤں گا تو یہ غیبتیں، یہ بیکار باتیں، یہ کم ہوتی جائیں گی. میں اسے شیطان اور اپنی خواہشات کی شیطانی فتنوں سے لڑنے کے لیے پڑھتا ہوں.
اور اس میں بعض صورتیں تو بہت ہی خاص ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مقابر مت بناؤ، مفہوم کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ شیطان اس گھر سے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں دنیا میں گم نہ ہو جاؤں، غافل نہ ہو جاؤں، آخرت میں مجھے ایک بدبخت کی طرح کھڑا نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو یقیناً اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا۔ تو اب اس کے کئی ڈگریز ہو سکتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ذکر سے، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا پھر؟ ذکر سے منہ موڑے، ذکر سے جڑے گا تو پھر اس کی زندگی تنگ نہیں ہوگی۔ ذکر سے کیسے جڑے گا؟ یعنی ریگولر پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، پھیلائے گا۔ اور اس میں غافلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ ایک زبردست جو حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، جو 100 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ عابدوں میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ آخرت میں فائدے، اب ہم آخری کیٹیگری لیتے ہیں۔ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ یہ قرآن میرے حق میں گواہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ مشہور حدیث سے پہلے بھی پڑھا ہم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ یأتی، وہ آئے گا یوم القیامہ شفیعا، شفاعت کرنے والا بن کر اس کے لوگوں کے لیے، اس کے ساتھیوں کے لیے، اس کے پڑھنے والوں کے لیے، لأصحابہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھے قرآن کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ سورہ البقرہ آل عمران قیامت کے دن میرے حق میں حجت بنے۔ بڑا خاص ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے جس میں میں ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہ 2 صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ اور آل عمران، اس لیے کہ وہ میدان قیامت میں آئیں گی حجت کرتی ہوئی اپنے لوگوں کی طرف سے، یعنی جو اس کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، ان کو جو ہے نا وہ ان کے بہاف پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کریں گی۔ تو سورہ بقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو گویا بچنا ہے۔ آج کل جو ہے ہم اکثر جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں کہ یار فلاں نے جادو کیا، پتہ نہیں کیا ہے وہ ہے، بعض رشتہ داروں سے، بعض پڑوسیوں سے، بعض جو بھی شیطانی اثرات ہیں اس کو دور کرنا ہے تو سورہ بقرہ پڑھتے رہیں ہم، انشاءاللہ کوئی جو ہے اثر نہیں کرے گا دوسرا شیطانی۔ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن میں ماہر بن جاؤں، ہم اور ان فرشتوں کے ساتھ رہوں جو معزز اور فرما بردار کاتب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ ایک اسپیشل آنر ہے، بہترین آنر ہے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے اس میں اٹکتا ہے، اس کو مشقت ہوتی ہے، اس کو دگنا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے پچھلے لیکچرز میں کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو پلیز آپ اس میں ٹائپ کریں تاکہ ہم ادھر ادھر ڈیویٹ نہ ہو۔ تو یہ جو ہے نا، جیسے میں کہوں کہ یہ 40 تو ضروری نہیں کہ 40 ہوں، بے شمار ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کے کئی فائدے، انہیں 50 سے اوپر، بعض لوگوں نے 70 کا ہے، انہیں اسی کتاب میں اس میں 70 نکالے ہیں، بعض نے 100 نکالے ہیں۔ تو قرآن ذکر ہے تو اس کو اگر جمع کریں گے تو آپ 100 سے زیادہ فائدے ہو گئے، کیونکہ ذکر کے بھی جو ہے نا کئی فائدے انہوں نے بتائے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے میں ویٹ کر رہا ہوں، اگر کسی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ٹائپ کریں آپ۔ تو اس سے پہلے ہم نے شخصیت سازی اور قرآن کے بارے میں بات کی، تو آپ جو ہے شخصیت سازی کے جو 8+2 ڈائمنشنز ہیں، ہر ڈائمنشن میں قرآن فائدہ دے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کے فائدے، اور پھر ہر ڈائمنشن کے، ہر پہلو کے کئی ڈائمنشن ہیں، مثلا جو ہے نا لیجیے روحانیات میں جو ہے کئی ڈائمنشن سے، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ پر توکل، اللہ کا پر اخلاص، اللہ تعالیٰ، یعنی
یہ ڈائمینشنز ہو گئے، تو ہر ڈائمینشن میں پھر اسی طرح اللہ کا ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، ہر ڈائریکشن میں، ہر ڈائریکشن میں جو ہے نا آپ کئی ڈائمینشنز نکال سکتے ہیں۔ یہ سارے فائدے گویا قرآن کریم سے ملیں گے، بلکہ ہر قسم کا فائدہ دنیا و آخرت کا وہ قرآن کریم سے ملے گا۔ اور قرآن کی تشریح کے جو حدیث میں ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو حدیث بھی پڑھیں ہم قرآن کی تشریح و تفسیر کے تحت۔ تو قرآن و حدیث اور سیرت، یہ تینوں جو ہے نا یہ کامیابی کا فارمولہ ہے۔ اس میں جو ہے نا الٹیمیٹ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سوال ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ۔ If you miss any class, can we able to see the recorded? Yes، ریکارڈ آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ یہ لیکچر مل جائے گا۔ روزانہ کوئی دعا دنیا جس سے میں روزانہ پڑھوں، دعائیں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں آپ، خاص کر نماز کے بعد کی اور صبح اور شام کی۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا پی ڈی ایف بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ، وہیں اسی یوٹیوب پر لنک جو ہے نا اس میں مل جائے گا آپ کو۔